اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی یہ نشست پچھلے نشست کا تسلسل ہے جس میں ہم قلبی حیات و ممات اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ قلبی حیات و ممات کا یہ تصور عرفا کے اس قول سے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا جسم مر جائے دنیا اس سے دور ہو جاتی ہے، اور جس کا دل مر جائے مولا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے تمام پسماندگان اس سے دور ہو جاتے ہیں، گویا ساری دنیا ہی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جس کا دل مر جائے تو مولا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر دل زندہ ہو تو اللہ رب العزت اس حیات قلبی کے حامل انسان کے قریب ہوتا ہے، اور دل کی اسی حیات نو کو معرفت کہتے ہیں۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ دل اس وقت زندہ ہوتا ہے جب وہ زندہ کرنے والے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ زندہ کرنے والے کو محیی کہتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جو کوئی اس کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قلبی حیات کا راز اللہ کے ساتھ تعلق میں پوشیدہ ہے۔ جو اس سے جڑ جاتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور جو اس سے کٹ جاتے ہیں زندہ ہو کر بھی وہ مردہ ہیں۔ اس بات کو ہم اس مثال کے ذریعے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی بالکل قریب المرگ ہے تو اسے آکسیجن پر لگا دیتے ہیں، اور اس طرح اسے مصنوعی زندگی یعنی آرٹیفیشل لائف کے طور پر چلاتے ہیں۔ مشین اس کے دل کو بھی چلا رہی ہے، اور اس کے دماغ، پھیپھڑے اور دیگر اعضاء کو بھی۔ 10-15 دن یا مہینہ اس طرح چلائے رکھنے کے باوجود بھی مریض اگر شفایاب نہیں ہوتا تو ڈاکٹر مریض کے لواحقین سے مشین لگائے رکھنے یا ہٹانے کے بارے میں رائے لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ڈاکٹر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس شخص کی طبعی موت واقع ہو چکی ہے، مگر مشینوں کے ذریعے اس کی عارضی زندگی قائم ہے۔ جب تک وہ مریض مشینوں کے ساتھ جڑ کر زندہ رہتا ہے، جب مشین ہٹ جاتی ہے تو اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح بندے کو روحانی طور پر زندہ رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اگر بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح مشین ہٹانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، عین اسی طرح جو دل اللہ کی یاد سے ہٹ گیا، دھڑکنے کے باوجود بھی وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل کی زندگی و موت کا راز یہی ہے کہ دل اگر اللہ سے جڑا رہا تو زندہ رہا، اور اگر اللہ سے کٹ گیا تو مردہ ہو گیا۔ حقیقت معرفت یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے سے دل کو حیات نو ملتی ہے، اور زندگی کے مل جانے سے معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو اس طرح زندہ ہو جاتا ہے پھر اسے نظر بھی آتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ اس کے برعکس مردہ نہ تو دیکھتا ہے، نہ ہی سنتا ہے، اور نہ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں، وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی لوگ ہی غافل ہیں۔
حیات قلبی نصیب ہو جانے کے بعد جب بندہ عارف ہو جاتا ہے تو اسے وہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے جسے مردہ دل نہیں دیکھ پاتا۔ وہ ان باتوں کو بھی سنتا ہے جنہیں مردہ دل نہیں سن سکتے، وہ ان چیزوں کو بھی محسوس کرتا ہے جنہیں مردہ دل محسوس نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات عارف وہ باتیں بھی کر دیتا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جو وہ جانتا، سنتا اور دیکھتا ہے وہ نہ تو لوگوں کو سنائی دے رہی ہے اور نہ ہی دکھائی، اس لیے کہ وہ زندہ نہیں ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اس میں اور زندہ دل میں فرق ہے۔ واضح رہے کہ مردہ دل ہمیشہ عارف کی بات کو سمجھنے سے محروم رہتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر اللہ رب العزت مردے کو بولنے کی طاقت عطا کر دے اور اس کے ساتھ ایک زندہ شخص بھی بیٹھا ہو تو پھر ان دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہو: زندہ، واہ کتنا خوبصورت منظر ہے، مردہ کون سا منظر، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ زندہ، تم تو مردہ ہو، تمہارے پاس آنکھ ہی نہیں ہے تو نظر کیسے آئے گا؟ واہ کیا خوبصورت آواز ہے، کیا خوبصورت نغمہ ہے، مردہ کون سا نغمہ، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ زندہ، تم تو مردہ ہو، تمہارے پاس کان ہی نہیں ہے تو تمہیں سنائی کہاں سے دے؟ زندہ، واہ خوبصورت پھولوں کی کیا خوشبو آ رہی ہے، مردہ کون سی خوشبو، مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ زندہ، تم تو مردہ ہو، سونگھ ہی نہیں سکتے تو خوشبو بھلا کہاں سے آئے؟ الغرض جب مردے میں حواس ہی نہیں ہیں تو وہ بیچارہ کیا دیکھے، سنے، بولے اور محسوس کرے گا؟ یہی کیفیت ایک عارف کی ہوتی ہے کہ جب وہ مردوں یعنی حیات قلبی سے محروم لوگوں میں چلتا پھرتا ہے تو ان مردوں کو تو کچھ نظر نہیں آتا مگر اس عارف کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مردوں کو سنائی نہیں دیتا مگر اسے سنائی دیتا ہے، مردوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا مگر اسے سب کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی دل کا مردہ ہو جاتا ہے تو عارف کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ زندہ دل اور مردہ دل کے درمیان بھی ایک درجہ ہے اور وہ ہے مریض دل کا درجہ۔ مریض دل کا درجہ، مریض کا شمار تو زندوں میں ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ کچھ حالات زندہ جیسے اور کچھ حالات مردہ جیسے ہوتے ہیں۔ دل کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، کچھ دل مردہ ہوتے ہیں یعنی نور سے مکمل طور پر محروم، جیسے کفار و مشرکین، اور بہت زیادہ فسق و فجور، گناہ، اللہ تعالیٰ سے دوری اور دنیا پرستی میں مبتلا لوگوں کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ کچھ دل زندہ ہوتے ہیں اور جو دل زندہ ہوتے ہیں وہ غافل نہیں ہوتے بلکہ بظاہر سوئے ہوئے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جاگتے ہوئے بھی سوئے ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں مریض کا درجہ زندہ اور مردہ دل کے درمیان ہے۔ جس طرح جسم مریض ہو جاتے ہیں اسی طرح دل بھی مریض ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آگاہ ہو جاؤ، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات پر توجہ دلائی کہ اے لوگو، اس جسم میں دل کے نام سے گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جو پورے جسم کو چلاتا ہے اور پورے جسم کا دار و مدار اسی پر ہے۔ جس کا دل ٹھیک ہو جائے، نیک اور صالح ہو جائے، تقوی پر قائم رہنے والا اور اللہ کے نور سے زندہ ہو جانے والا ہو جائے تو پورا جسم درست و صحیح ہو جاتا ہے۔ یعنی پورا جسم دل کا مطیع ہو جاتا ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور جسم کے دوسرے اعضاء بھی صالح اور نیک ہو جاتے ہیں۔ اس دل سے مراد خون کو پمپ کرنے والا دل نہیں ہے بلکہ وہ اور دل ہے۔ یہاں جس دل کی بات ہو رہی ہے یہ سینے کے اندر ایک دل ہے جو روح کا مرکز ہوتا ہے۔ جہاں روح جنم لیتی ہے
اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اطاعت گزار اور نیک و صالح ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر یہ دل خراب ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مصداق انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، یعنی جسم بھی گناہ، نافرمانی اور معاصی کی زد میں آ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے پورے جسم کو نیک اور بد کرنے والا اور پوری زندگی کو نیکی پر چلانے اور بدی پر لگانے والا عضو قلب ہے۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ زندگی کے سارے حالات دل کے ذریعے سے ہی متعین ہوتے ہیں۔ دل پورے جسم کو نیک بھی کر سکتا ہے اور بد بھی۔ پوری زندگی کو نیکی پر چلانے یا گناہ اور بدی پر لگانے کا سارا کنٹرول دل کے پاس ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک استقامت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا دل مستقیم نہ ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں، کوئی شخص اس وقت تک سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا جب تک اس کا دل سیدھے راستے پر نہ آ جائے۔ اس لیے کہ انسان کے سارے معاملات دل سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں نیکی، اچھائی اور بھلائی آ جائے تو نیکی اور بھلائی کے سارے راستے کھل جاتے ہیں، اور اگر دل میں بدی، برائی اور کجی آ جائے تو بدی اور برائی کے تمام راستے کھل جاتے ہیں۔ انسان کے دل میں اندھیرا آ جائے تو ساری زندگی مردہ ہو جاتی ہے، اور اگر انسان کے دل میں نور آ جائے تو انسان کی پوری زندگی کو نور نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب